الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. There are countless virtues and blessings to send peace and blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever sends peace and blessings upon me 50 times a day, I will shake hands with him on the day of judgment. It's a great honor for everyone that you will shake hands with the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. اور جن سے میرے آقا ہاتھ ملا لیں گے وہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. So only send 50 times درود پاک. If you send 100 times, 1000 times is more rewarded. The person will not die until he sees his place in Jannah. Which person? The one who sent 1000 times درود پاک every day. They only take 15 minutes, 10 minutes. 1000 times درود شریف, and you will not die until you see your place in Jannah. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قدیم زمانہ تھا. There was a tree of apple. ٹھیک ہے, اور اس کے قریب ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا. وہ جاتا تھا روز اس درخت کے پاس اور کھیلنا لگتا تھا. درخت کے اوپر چڑھتا, درخت کا پھل توڑتا, اور پھر تھکتا اس کے سائے میں سو جاتا. وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور درخت بھی اس کو چاہنے لگا. درخت کو اچھا لگتا تھا, یہ آتا ہے میرے ساتھ کھیلتا ہے. تو پھر تھک کر میں جو جڑیں ہوتی نا, دی روٹس, ہمیشہ آپ درخت کے نیچے روٹس میں دیکھیں گے اس میں ایک عجیب سی تڑاوت ہوتی, سو جاتا تھا. اکثر آپ مزدور لوگ دیکھیں گے وہ اس کے تنے کے ساتھ جو جڑیں ہوتی ہیں ادھر سوتے ہیں. ایک عجیب سی اس کے اندر ایک کشش ہے. وہ بچہ کھیلتا رہا, بچے کو اچھا لگتا رہا, وقت گزرتا گیا. اب وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ڈیلی نہیں آتا تھا کھیلنے. کافی ٹائم کے بعد اچھا وہ درخت بھی اداس ہو گیا. کہتا ہے روز کھیلتا تھا, کبھی آتا, کبھی 2 دن بعد, 2 دن کے بعد, پھر ہفتے کے بعد آنے لگا. کافی دنوں تک وہ نہیں آیا, مے بی فیو منتھس. پھر ایک دن وہ آیا بڑا اداس, مایوس, تھوڑا سا افسردہ. تو درخت نے کہا پلیز میرے ساتھ کھیلو. تو اس بچے نے کہا کہ میں بچہ تھوڑی رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیا کھیلوں گا, میں تو بڑا ہو گیا ہوں. ابھی بچہ تھا تو کھیلتا تھا. درخت تھوڑا افسردہ ہو گیا, اس کو عادت ہو گئی تھی اس کے ساتھ کھیلنے کی, محبت کی. کھیلتا تھا, چڑھتا تھا. درخت اداس رہنے لگا تھا اس کے بغیر. تو نوجوان آیا, کہنے لگا کہ اب میں بڑا ہو گیا, میں تمہارے ساتھ تھوڑی کھیلوں گا. ہاں اب مجھے کھلونے سے عادت ہے کھیلنے کی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو درخت نے بولا, درخت تھوڑا سا اداس ہوا, میرے پاس یہ ایپلز ہیں, ان کو توڑو اور جا کر بیچ دو اور تم خرید لو. بچہ بڑا خوش ہوا, اور اوپر چڑھا, اس نے اتارے سیب, گیا بازار میں, کھلونے لے لیا. کھلونے مست ہو گیا. درخت کو پھر بھول گیا کہ درخت نے اس کو سیب دیا تھا جس نے کھلونے لیے تھے. کئی عرصہ درخت اداس اس کے غم میں کہ کہاں گیا وہ, کہاں گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان تھوڑا اور بڑا ہوا. جب وہ اب کھیلنے کے کھلونے سے ختم ہو گئے, پھر آ گیا. اب جب وہ تھوڑا جوان ہو کر آیا, پھر اس کی 12-15 ایئرس کی ایج ہوئی, 18 کی, تو درخت بڑا خوش ہوا, آؤ میرے ساتھ کھیلو. تو کہنے لگا میں تو جوان ہو گیا ہوں, تمہارے ساتھ تھوڑی کھیلوں گا. درخت پھر اداس ہو گیا. اس نے کہا میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں ہے, میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے فیوچر کی تھوڑی تیاری کروں, اپنے کنبے کے لیے کوئی کام کروں. مجھے ایک مکان کی ضرورت ہے, مجھے مکان بنانا ہے. درخت پھر اداس ہو گیا. کہنے لگا پہلے میرے پاس سیب تھے تمہیں دے دیے, اور درخت میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میری لکڑیاں لے جاؤ, یہ جو برانچز ہیں ان برانچز کو لے آ کے تو اپنا گھر بنا لو, کوئی مسئلہ نہیں. بڑا خوش ہوا, انہیں برانچز کاٹی درخت کی. پہلے پھل لے گیا تھا, پھر برانچز کاٹی, لے آ کے درخت گھر بنا لیا اپنا. پھر غائب ہو گیا. درخت پھر اداس, یار یہ کب آئے گا میرے پاس, میں کھیلوں گا اس کے ساتھ. یہ کیا, پہلے گیا, چلو بچہ ہوا, جوان, تھوڑا سا تو میرا دل بہلتا تھا, آتا تھا میرے پاس. پھر ایک عرصہ گزرا, نوجوان پھر نہیں آیا. پھر جب اس کی تھوڑی اور ایج ہو گئی 30, پھر وہ آیا. اور درخت پھر خوش ہو گیا اس کو دیکھ کر کہ یار یہ چلو پھر آیا میرے پاس, اب میرے بولا آپ میرے ساتھ کھیلو. بولے یار میں کہاں سے کھیلوں, اب میں تھوڑی بڑی عمر کا ہو گیا ہوں, اب مجھے کہیں باہر جانا ہے, میں تھوڑا دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں, ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے ایک کشتی کی ضرورت ہے.
جس میں جاؤں تھوڑا انجوائے کروں. اب گھر بھی ہو گیا ہے, پیسہ بھی ہے, تھوڑا میں دیکھنا چاہتا ہوں. درخت نے کہا پہلے میری برانچز تھی تو دے دیا جو میرے پاس تھا, اب تمہیں خود چاہیے جا سکتے, کام کرو, جو میرا تنا ہے نا اس کو کاٹ لو, اس کی کشتی بنا کے لے جاؤ. بڑا خوش ہوا. سیب پہلے لے گیا تھا, برانچز پہلے لے گیا تھا, اب صرف درخت کا تنا بچا تھا. اس نے اس کو بھی کاٹا, شپ بنائی, پھر غائب. کئی سال ہو گئے, درخت اداس, کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا, آ ہی نہیں رہا. پھر کے بعد دیکھا تو وہ شخص آیا, درخت پھر کچھ ہو گیا, ارے یہ آ گیا. اب وہ تھوڑی سی بڑا ہو گیا, اس نے کہا آؤ کھیلو میرے ساتھ. تو کہنے لگا کہ نہیں میں تو بڑا ہو گیا ہوں, اب میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ لگا اچھا جو سیب, بولا میرے دانت بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہارے سیب کھا سکوں. گھر میرے پاس تم نے پہلے ہی دے دیا تھا, تنا تم نے پہلے کاٹ لیا تھا سفر کے لیے, اب سالوں کے بعد آئے ہو, اب میں تمہارے پاس, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تمہیں بچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اب تو میں درخت پہ چڑھ بھی نہیں سکتا, میری اتنی طاقت بھی نہیں ہے, میری ہمت بھی نہیں ہے, نہ میرے دانت اتنے مضبوط ہے کہ میں سیب کھا سکتا ہوں. تو درخت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ اس کی بھی ایک ایج ہو گئی تھی اور درخت بھی آنسو رونے لگا ہلکے ہلکے. کہنے لگا حقیقت میں تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. پہلے جب تک ہوا وہ دیتا رہا, اب جب ہوا کہ یہ ایسی کنڈیشن پہ آ گیا, نہ اوپر جا سکتا ہے نہ یہ کر سکتا, تو درخت کے بھی آنسو آ گئے, میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, آئی کانٹ ہیلپ یو. اس آدمی نے کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ناؤ, مجھے ایک جگہ چاہیے جب میں آرام کر لوں, میں آرام سے لیٹ جاؤں, میں آرام سے سو سکوں, کام کرتے کرتے میں تھک گیا. تو اس درخت نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, تم میرے پاس یہ جو میری جڑیں ہیں نا, تم یہاں پر بیٹھ جاؤ, یہاں پر لیٹ جاؤ, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو میں کر سکا کرا, اب آخر میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں. تم بھی اوپر نہیں چڑھ سکتے, کھا نہیں سکتے, میری جو جڑیں نا تم ان کو یوٹیلائز کر لو, ان کے سائے میں آ کر لیٹ جاؤ. وہ آدمی بوڑھا ہو گیا تھا, پہلے ایڈوانٹیج اٹھاتا رہا. اس نے دیکھا کہ درخت بھی بڑا خوش ہوا, وہ لیٹا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے. کہ وہ درخت نے جب دیکھا کہ بچپن میں کھیلتا تھا اور اب اتنے عرصے کے بعد دوبارہ میری جڑوں میں آیا ہے, درخت بڑا خوش ہوا, خوشی کے آنسو آنے لگے. وہ شخص آرام سے سو گیا. اب یہاں پہ کیا ہوا, وہ درخت کون ہے, وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچے آپ, اور وہ درخت آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے. جب ہم 5 سال کے تھے نا, وہ ہمارے آئیڈیل تھے, وہ ہمارے ہیرو تھے. ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے تھے, ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ہم بڑے ہوئے, ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑا, وہ اداس ہوئے درخت کی طرح. ہمیں پیسے چاہیے تھے, ہم نے ATM مشین سمجھی, ہمیں پیسے دیتے تھے. جس طرح اس نے سیب دیا, کھلونے دیے, لکڑی دی, گھر بنایا, تنا دیا, چاہو جو دنیا میں جو کرنا ہے. آخر میں جب کچھ نہیں بچا, ماں باپ پھر بھی کہتے بیٹا ادھر آ جا, اب تیرے لیے کہ میرے لیے. یہ ہماری کہانی ہے, اور یہ ہماری حقیقت کی کہانی ہے. ہمارے ماں باپ بھی سب کچھ ہے, تو تمہارا دوست ہے, تو تمہارا رشتے دار ہے. جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو سچے دل سے پیار کرتے ہیں. اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اس درخت نے آخر میں کہا کچھ نہیں ہے, میری جڑ میں آ جا. یہ ہمارے ماں باپ ہیں جو 20 30 سال تک ہم ان کی نافرمانی کرتے نا, پھر بھی کہتے بیٹا آ جا. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنا کرتے ہیں ہمارے لیے. اس طرح اس درخت کا سب تباہ ہو گیا, لیکن وہ چاہتا تھا یہ بچہ خوش رہے. اس طرح ہمارے ماں باپ نے سب کچھ ہم پہ قربان کیا کہ ہمارے بچے خوش رہے, لیکن ہم اپنی زندگی میں رہے. میری بیوی, میرے بچے, میری جاب, یہ ماں باپ جو تمہاری جنت تمہاری دوزخ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما جنتوں کا ونارک, یہ تمہاری جنت ہے, تمہاری دوزخ ہے. If you don't care, مجھے اپنی پڑی تھی جیسے اس بچے کو تھی میری خوشیاں. وہ جو درخت ساری خوشیاں دے رہا تھا اس کو ہم بھول گئے. آپ کی جو زندگی ہے یہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے. آپ پڑھے, آپ کی پہلی گود ماں, آپ کی پہلی غذا ماں باپ نے دی, ماں باپ کے ہاتھوں میں کی.
پہلا اسکول ماں باپ نے بھیجا, پہلا کھانا ماں کا دودھ, باپ نے اوور ٹائم کیا, سب کچھ کیا. 70 80 سال کا بوڑھا باپ پڑا اور آپ کو جانے کے ٹائم نہیں. 20 30 سال کے آپ لوگ ہو گئے اور میرے خیال میں ہفتوں میں ایک دفعہ مشکل سے ماں باپ کے بعد بیٹھتے ہو اور بولتے ہو آپ نے بہت بڑا کام کیا. کہ وہ ماں باپ اس درخت کی طرح جو سب کچھ بھلا کر آپ سالوں کے بعد بھی جائے گا, کہتے یہ آگے کھیلے گا میرے ساتھ. لیکن ہم کھیلنے کے لیے جاتے, ہم لالچی لوگ ہیں, ہم غرض کے لیے جاتے ہیں, ہم غرض کے لیے جاتے ہیں, ہم خود غرض لوگ ہیں, ہم سیلفش لوگ ہیں. دنیا میں ایک ہی پیار ہے جو سیلفش سے پاک ہے, سیلف لیس ہے, وہ ماں باپ کا پیار ہے. آپ گندے منہ لے کے پسینے والے کپڑے لے کے جاؤ گے نا تو آپ کی بیوی بچے کہیں گے ڈیڈ بدبو آ رہی, جاؤ نہاؤ. اٹس اونلی یور مدر. بیٹا ادھر آ, میں تیرے کپڑے صاف کروں. بیٹا یہ دوپٹہ لے, میں پسینہ صاف کروں. آپ کے کالک لگی ہوگی, بیوی بولے گی میرا دوپٹہ خراب نہیں کرنا. بچے بولیں گے ڈیڈ گندے ہو تم, جاؤ دھو کر آؤ. صرف تمہاری ماں ہوگی جو اپنے کپڑوں سے تمہارا ماتھا اور کالک گندگی صاف کرے گی. دس از دا بگیسٹ ریالٹی. اعتکاف کر رہے ہیں لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کن کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یو نو دیز بگ نائٹس. ایک بندہ کامن ملے گا آپ کو ان ساری راتوں میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ کامن ملے گا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے. سب کو اللہ بخش دے گا, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. اور یہاں بیٹھے ہوئے ایسے بدبخت لوگ جن کے ماں باپ روتے ہیں کہ ہم سے مل لیں. ہماری غرض ہوتی ہے تو ہم جاتے, ورنہ ہم نہیں جاتے. سیلفش ہے, اپنے غرض کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو ہماری جنت ہے جن سے رب رہا, نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے, جس کے ماں باپ ناراض ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں کوئی ریزن ہے یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں. کل بھی 29 تھے اور کل 27 گزری ہے. کروڑوں بخشے گئے ہیں, جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ نہیں بخشا گیا. حج کر رہے ہو, اعتکاف کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, تم نے ماں باپ کو میسج کیا, دوستوں سے معافی مانگی, ماں باپ سے معافی مانگی ہے کبھی؟ اتنی عمر ہو گئی آپ کی. جسٹ اے سمپل کوسچن ٹو ایوری بڈی. میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, واٹ از دی فیوریٹ ڈش آف یور مدر؟ آپ کی ماں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہو گے 50 سال 60 سال ہو گئے ماں کے ساتھ, مجھے یہ نہیں پتا. بیوی آئی دوسرے دن مجھے پتا تھا, بچہ پیدا ہوا مجھے پتا کیا کھانا ہے, میرے دوست کی فیوریٹ ڈش مجھے پتا. جس ماں نے سب کچھ قربان کیا, بھوکی رہتی تھی, پیاسی رہتی تھی, میرا بچہ رات کو آئے گا گرم کر کے دوں گی, مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میری ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے. یار تف ہے میرے اوپر, کہ میری لائف ہے, کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میری ماں جس نے مجھے پالا پوسا, صبح رات شام میں اس کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے. میں بتاتا ہوں اس کو تم کھانے میں کیا پسند ہے. تمہارا بچہ ہوا ٹھنڈا کھانا وہ بڑے شوق سے, اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. یہ ہم خود غرض لوگ ہیں جو اپنی خواہشیں اپنے ماں باپ سے پوری کراتے ہیں. وہ جان مار کر قرضے لے کر انہوں نے آپ کو بڑا کیا. ہم نے کوئی قرضہ لیا نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ماں باپ سے چھپاتے کہ ماں باپ کو نہ پتا چل جائے. Not 5 minutes in whole week you sit with your parents. 5 منٹ نہیں اپنے ماں باپ کے لیے ہمارے پاس. یا ایسے بوڑھے لوگ ہیں باقی جو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہے, یا ایسی اولاد بھی جو اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی. آپ انڈرسٹینڈ کریں, یہ سارا جو کر رہے ہیں اچھا ہے, یہ فرض نہیں تھا, لیکن ماں باپ کی خدمت فرض ہے. فرض آپ فرض چھوڑ کے آپشنل کی طرف جا رہے ہیں. یو آر ان بگ لاس. جو فرض ہے پہلے اس کو پورا کرو. جب اللہ کے فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے, جو احکام ہے حقوق العباد ہی پورا نہیں ہو رہا, تو ملے گا کیا یار؟ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی, اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. یار آپ نے کبھی آپ سناریو کو اپنی ماں کی تصور کرو, آپ کتنی بوڑھی ہو گئی ماں, کیسے دیکھتی ہے آپ کو, ترس رہی ہے. میرے پاس بیٹھے گا, میرے ساتھ کھیلتا تھا, پوچھے گا ماں کیسی ہے. عرصہ ہو گیا, عرصہ ہو گیا یار. اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بیٹھے ہوئے, ابو کیا پسند ہے کھانا لاؤ,
میں بنا کر دوں اپنے ہاتھ سے, میں ڈال کر دوں اپنے ہاتھ سے. ہمارے ماں باپ 3 دفعہ کھانا گرم کر کے دیتے تھے, بیٹا کیا کھائے گا. بہن الگ کھاتی تھی, بھائی الگ کھاتا تھا, ناشتہ میرا الگ. ماں سب کے لیے بناتی تھی, کبھی کچھ نہیں کہا. 104 بخار میں بھی اس نے خدمت کی. تم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ کوئی احساس ہے یا نہیں ہے؟ یا مر گیا یہ؟ اس دل کو مرنے مت دو اپنے ماں باپ کے لیے, ورنہ تم مر جاؤ گے. یہ دوستی یاری سب اپنی جگہ ہے, لیکن ماں باپ پہلے ہے. ان کی وجود کی وجہ سے تم اس دنیا میں ہو. اگر وہ نہیں ہوتے تو تم یہاں پہ نہیں ہوتے. وہ بچپن میں خیال نہیں کرتے, سیڑھی سے گر کے ہاتھ ٹوٹ جاتا. وہ بچپن میں خیال نہیں کرتے, تم جلا لیتے اپنے چیزوں کو, گرم چائے گر جاتی, گرم پانی گر جاتا. وہ نہیں بچاتے تو تم کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے. یاد کرو تمہارے ماں باپ کی قربانیاں. ہم میں سے کون ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 دن تک اسپتال میں رہتا ہے؟ تمہارے ماں باپ تھے ایک ہفتے تک اسپتال میں تھے, میرا بیٹا بیمار ہے, ایک ڈاکٹر میں نہیں جا سکتا, میرا بچہ بیمار ہے. ماں کھانا نہیں کھاتی تھی, باپ کھانا نہیں کھاتا تھا. ریئلٹی میں بات کریں یار, کیا کہانیاں سنائے آپ کو. ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کرو, برباد ہو جاؤ گے. تمہاری دنیا بھی برباد, تمہاری آخرت بھی برباد اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں. کوئی دنیا میں تمہیں عزت شہرت نہیں ملے گی, کوئی منصب نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. کبھی پیار سے ڈالا, محبت سے کھانا. امی بیٹھے, آج میں برتن دھوں گا, آج میں ٹاول کے دوں گا. ماں کیا کھانا ہے؟ اپنے ہاتھ سے. جیسے وہ درخت خوش ہوتا تھا, بچہ کھلتا تھا, ماں بچپن میں کھلاتی تھی. کبھی ماں کو منہ میں لقمہ ڈالا ہے پیار سے؟ باڈی بنائی ہوئی ہے, میں ینگسٹر ہوں. کاہے کے ینگسٹر ہو یار؟ تمہارے بوائز, تمہارے دوست کوئی کام نہیں آئے گا, یا اسپتال میں یا پریزن میں. یور پیرنٹس جو باہر کھڑے ہوتے ہیں 24 گھنٹے, جاگتے رہتے ہیں, سوتے نہیں ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو. اتنی بڑی ساری زندگی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں. میری اور آپ کی اپنے ماں باپ کے لیے. ارے میں ایک فون نہیں کر سکتا, بیوی کو فون کیا, بچوں کو فون کیا, کیسے ہو؟ تمہارے ماں باپ ترس رہے یار. ہونا تو یہ چاہیے تھا, میں روز ماں باپ کی دعائیں لیتا, رب کریم میری پریشانیاں دور کرتا. باپ کی دعا پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے, ایسی باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. جب نبی دعا کرتا اپنی امت کے لیے, ایسی دعا باپ کی جو ہے اپنے اولاد کے حق میں ہوتی. پیر صاحب دعا کرتے, امام صاحب دعا کرتے, شاہ صاحب دعا کرتے, ارے سب ایک جگہ. جس نے ماں باپ کی دعا لے لی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم نے ماں باپ کی دعائیں لینا چھوڑ دی, ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. اپنی ریئلائز پہ آئے, فون کرے, عرصہ ہو ماں باپ کو فون. میم کیسے روڈ لہجے میں بات کرتے. ماں باپ خاموش ہو گئے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے, پیار سے, محبت سے. یار میں یہ ہو گیا, میں بزنس مین ہو گیا, یہی تو فرق ہے آپ میں اور ریلیجیس لوگوں میں. یہی میں نے دعوت اسلامی سے سیکھا ہے. بابا بزنس مین, ڈاکٹر, انجینئر, بزنس مین جتنا اوپر جاتا ہے ماں باپ ڈرتے ہیں, یار اس سے کیسے بات کروں. لیکن قربان جائیں, اولاد اتنی طور پہ جاتی, عالم مفتی بنتی, اتنی ماں باپ کی زیادہ قدر کرتی ہے. They know the importance and they know the rights of the parents. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ علم جو مجھے اوپر لے کے جا رہا ہے, یہ ان کی برکتیں. ماں باپ ڈرتے بات کرتے ہوئے. ادھر رہتا ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ ہے. جب ماں چلی جاتی ہے نا, کچھ ہوتی بھائی سے, ہر روز بیچارہ جاتا ہے وہاں پہ گھنٹوں, وہاں سے باتیں باتیں کرتا ہے. تمہیں دوست دوسرا مل سکتا ہے, تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے, تمہیں ماں دوسری نہیں مل سکتی ہے, تمہیں باپ دوسرا نہیں مل سکتا, یہ یاد رکھنا. ارے ماں باپ فون کرو, معاف کی بات. دعوت اسلامی کے مبلغ نے بتایا مجھے معاف کر دے, بیوی بچوں کی وجہ سے بڑی نافرمانیاں کی اپنے ماں باپ کی, بڑا دل دکھاتا ہے. ایک شخص ایک عالم صاحب کے پاس گیا, وہ کہتا عالم صاحب میں اپنے باپ ماں باپ جو مجھ سے مانگتے میں دیتا ہوں, پھر بھی ناراض ہوں. میرا کمال ہے, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں. کہتا ہے میں جب جب جو کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں. عالم صاحب نے پتہ کیا بولا, بیٹا یہی تو وجہ ہے. عالم صاحب آپ پاگل تو نہیں ہو گئے, معاذ اللہ, کہہ رہے جو مانگتے میں دے دیتا ہوں اور آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں خراب ہوں. کہنے لگے بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو نے کچھ مانگا تھا,
تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے ماں باپ نے کپڑے تیار رکھے تھے, تیرا دودھ تیار رکھا تھا, سردی گرمی کے کپڑے تیار رکھے تھے, تیری اسکول کی چیزیں تیار رکھی تھی, تیرا کھانا تیار رکھا تھا, تیرا پینا تیار رکھا تھا. تجھے کیا پسند ہے بغیر مانگے انہوں نے ساری زندگی دی, تیری سائیکل, تیرا اسکول, تیرے کھلونے, تیرا نام, تیرا منصب, اور تو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگتے تو میں دیتا ہوں, تجھے تو بن مانگے ماں باپ نے دیا تھا, تو بھی بن مانگے ان کو دے تو کمال ہے. نہیں مجھ سے پیسے مانگے تو میں دے تو رہا ہوں. ارے مانگ کیوں رہے ہو؟ ماں باپ تو بغیر مانگے تمہیں دیتے تھے, بیٹا کتنا چاہیے تیرے کو. کوئی کمی نہیں رہنے دی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پورا آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پورے ہفتے میں not 1 hour پیورلی فار پیرنٹس ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. not 1 hour, اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا, لیکن ریالٹی میں بات کر رہا ہوں. 1 گھنٹہ صرف ماں باپ کے لیے نکال کے پورے ہفتے میں. موبائل فون آپ کا 12 گھنٹے بتا رہا ہے, واٹس ایپ آپ کا 10 گھنٹے ہفتے میں بتا رہا ہے, آپ نے موبائل یوز 18 گھنٹے 16 گھنٹے یوز کیا. بچوں کے ساتھ بیٹھے ٹی وی کے ساتھ, میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ پورے ہفتے میں نہیں ہے یار. اور آخر میں کیا ہے؟ اس درخت کے تنے کی طرح جب کچھ نہیں ہے تو ماں باپ پھر بھی خوش ہوتے, بیٹا تو آ تو گیا. ہمارا وڈلینڈ مسجد میں ادھر ہی ایک اسی طرح ماں باپ کے اوپر بیان تھا, ماں باپ کے اوپر بیان کیا. اگلے دن مبلغ دوبارہ گیا تو ایک آدمی آ کر ملا, اسی طرح ہی بیٹھے تھے, ہلکا تھا. بولا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے مبلغ میں 8 سال کے بعد اپنے ماں باپ سے جا کر لوٹا. میں بیوی بچوں کی سے مل نہیں رہا تھا. بیوی کہتی خبردار دادا دادی سے بات کریں, اور ہم بیوی کی سن رہے ہو. شرم بھی نہیں آتی ہے اپنے بچوں کو, دادا دادی جو تڑپ رہے ان سے دور رکھا ہو. یاد رکھو جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. آٹومیٹک یہ چیز ہے, جو آپ کر رہے ہو ماں باپ کے ساتھ کل کو آپ کے ساتھ, اور یہ ہوگا. جو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے, اللہ تعالیٰ قیامت تک چاہے ہر گناہ کے سزا کو اٹھا رکھ سکتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. بغیر مانگے ان کو چیزیں, بغیر مانگے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ایک دفعہ تو بٹھا تو دے یار. ابو میں آپ کے لیے لایا ہوں, سال میں 6 کپڑے بناتے تھے میرے ماں باپ, یار مجھے یاد ہے. شب قدر کے لیے الگ, شب معراج کے لیے الگ, عید کے لیے نہیں بھی ہوتے تھے قرضہ لیتے تھے. جوتے چاہیے ہر بھائی کے لیے الگ جوتے, بہن کے لیے الگ, کہاں سے کرتے تھے. آج مجھے اللہ نے اتنا دیا, میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سک رہا. نہ عید, نہ بقرہ عید, نہ شب برات, نہ شب معراج. میں نے کیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے صرف دکھ دیے, تکلیف دیے اپنے ماں باپ کو. سیریسلی اب مر جائیں گے. میں عرض, جن کے ماں باپ زندہ ہے نا, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. ان کو فون کرے گا, آپ مجھ سے راتی, ارے بڑی رات ہے یار, کہیں مغفرت سے نہ رہ جاؤ, کہیں پس نہ جاؤ. دوستوں سے معافی مانگتے رہے, ماں باپ سے کب معافی مانگو گے جن کی نافرمانی کی ہے. اتنی سزا ہے. ماں باپ کا نافرمان جب قبر میں جائے گا تو قبر کی دیواریں ملا دی جائیں گی, ہڈی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا, برانچز آف فائر کے ساتھ یہ لٹکے ہوئے لوگ. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جو اپنے ماں اور باپوں کو دنیا میں برا بلا کہتے ہیں. آج ہم دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں میرا باپ برا ہے, بیٹھتے ہیں میری ماں بری ہے. بیوی کے ساتھ بیٹھتے ماں باپ کی برائی کرتے, بچوں کے ساتھ بیٹھتے دادا دادی کی برائی کرتے. زبان نہیں لٹک گئی یار؟ شرم بھی نہیں آئی جس ماں باپ کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہوئے؟ اتنا دکھ دے تو اپنے ماں باپ کو یار. وہ کہتے نہیں ہے وہ بیمار ہو گئے تمہاری وجہ سے, وہ ہماری طرح گندے نہیں ہے جا کے لوگوں کو بولے میرا بچہ نافرمان ہے. انہوں نے اندر اندر بیماریاں پال لی, تمہاری وجہ سے ڈپریشن کے مریض ہو گئے, تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی کمر لٹک گئی, تمہاری وجہ سے ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی, بستر پہ پڑ گئی ہے, بیماریاں پڑ گئی ہے, کیونکہ اندر ہی اندر کھلتا ہے بندہ, گھلتا ہے بندہ. وہ کسی کو ایکسپوز نہیں کر سکتا کہ میری اولاد ہے میں کیسے بولوں. لیکن اولاد کو احساس تو ہونا چاہیے. تم بیچارے کس سے جا کے بولیں گے, کیسے اپنا پیٹ ننگا کریں گے. ہم نے ساری چیزیں کہیں اور لگا دی ہے, اور جن کی وجہ سے اللہ نے پریشانیاں دور کر دی تھی ہم نے ان کو ناراض کر دیا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو ماں باپ سے معافی مانگنا, جن کے زندہ ہے, جن کے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں.
ماں باپ ایسی ہے, دنیا میں بھی جنت ہے. مر گئے, جمعے کے دن جاؤ یاسین شریف پڑھو, اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا. ان کی قبر پہ جا کے پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. یہ جاتے ہیں ہر دفعہ, اللہ ان کو اور برکت دے گا. ہر روز جاتے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ, ہر روز مغفرت کی بشارت لے کر آتے ہیں. یہ ہے ماں باپ جو دنیا میں بھی جنت ہے, مر جائے تو اس کے بعد بھی اولاد کے لیے جنت ہے. تو ان کی قبر پہ جا کر دعا کر, ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے کوئی ایسے اصال ثواب کی چیزیں کریں گے انشاءاللہ. فون کریں گے ماں باپ کو, راضی کریں گے, معافی مانگ لیں, عزت کم نہیں ہوگی. ماں باپ وہ ہے, بولا 8 سال تک میں بیوی بچوں کی ماں باپ سے نہیں ملایا. بولا میں ڈرتے ڈرتے گیا, مجھے تھا سنائیں گے, دروازہ کھلا تو میری ماں حیران ہو گئی, آنسو کے ساتھ مجھے لپٹا لیا. سالوں سے ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے یار. نہ ان کی زندگی میں برکت ہے, نہ ان کی اولاد میں برکت ہے. جس کے ماں باپ ناراض, آپ سمجھیں یہ کوئی عام ٹاپک نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا ٹاپک ہے. میں یہ سیکھ رہا ہوں, میں یہ سیکھ رہا ہوں, میں انجینئر بن گیا, سعودی ہال میں گھر لے لیا, ہال میں گھر لے لیا. یہ بھی ارے کوئی بزنس کام نہیں آئے گا تمہارے ماں باپ ناراض ہے. تمہیں کون جہنم کی آگ سے بچائے گا اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے؟ نہ تمہاری دولت, نہ برٹش پاسپورٹ, نہ سعودی ہال کا گھر بچائے گا, نہ تمہاری ڈگری بچائے گی. تمہیں بچا سکتی تو تمہارے ماں باپ کی دعائیں بچا سکتی. جب ہم بچپن میں نکلتے تھے میرے ماں باپ دعا کرتے تھے, بیٹا جا, خیریت سے آتے تھے. ہاں یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا, یہ ماں باپ کی دعائیں لینا چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے. ہم آپ نے پال لی یار, اندر بیمار ہو گئے ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے. ان کو آپ کا ٹائم چاہیے, ان کو آپ کی دولت نہیں چاہیے, ان کو آپ کو پیار چاہیے, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کچھ بات کر لیں اور کیسے اسلام, بس دوستوں کے لیے اتنا ٹائم, ماں باپ کے لیے 10 سیکنڈ کی کون, وہ بھی احسان. ساری زندگی بھی احسان کرتے رہو تو پھر بھی ماں باپ کا احسان نہ اترے. حدیث روایت میں ہے نا کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ماں کو 6 میل کندھے پہ سفر کرا کے لے کر آیا کہ وہ اتنی تپتی ہوئی زمین تھی کہ اگر کوئی گوشت رکھا جائے تو وہ بھی پک جائے. میرے پاؤں جل گئے, میں 6 میل ماں کو کندھے پہ سوار کرا کے وہ گرم راستہ طے کیا ہے. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جو وہ درد محسوس کرتی تھی, جو جھٹکا ہوتا تھا, شاید یہ اس ایک جھٹکے کا نہیں بدلا, شاید, ناٹ کنفرم. ہزاروں جھٹکے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے کا بھی ہم نے اٹھایا ماں کو تپتی ہوئی ریت پہ, کبھی بولا ماں ماں کیا کھلاؤں تجھے, ماں گرم کروں, ماں چائے بنا کے دوں, کیا؟ اتنی بڑی عمر ہو گئی یار, اتنی ایج والے ہو گئے ہم. ماں باپ اب بھی کہتے ہیں بیٹا اب تو اپنے باپ کی خدمت کر, اب تو باپ کو دے دو یار. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, is the middle door of Jannah. You can enter easily. The easiest way to go Jannah is to please your parents.